اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، جمعے کے دن قرآن مجید کی یہ بابرکت صورت ضرور تلاوت کر لینا، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کو زمین کے علاوہ آسمان والے یعنی فرشتے بھی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ یہ صورت پڑھنے سے غریب امیر ہو جاتے ہیں، بیمار صحت مند اور توانا ہو جاتے ہیں، اور ہر حاجت مند کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو مالی پریشانی، تنگ دستی، گھریلو پریشانیوں کے علاوہ دیگر بہت سی پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور یقیناً ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی تمام مشکلات دور ہو جائیں اور وہ ایک خوشحال زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے ہم میں سے بہت سے لوگ بہت سے پاپڑ بیلتے ہیں، لیکن یقین کریں کہ دین اسلام ہی دین فطرت ہے، اور اگر ہم اسلامی تعلیمات پر چلنا شروع کر دیں تو مشکلات سے بھرپور ہماری زندگی مہینوں میں نہیں بلکہ دنوں میں خوشحالی کی جانب گامزن ہونے لگے گی۔ دین اسلام سے اور قرآن پاک سے اپنا رشتہ جوڑنے والے کبھی محروم نہیں رہتے۔ تو آئیے آج آپ کو جمعے کے دن قرآن کی ایک سورت کا ایک ایسا شاندار عمل بتاتا ہوں جو انسان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدلنے کی بھرپور طاقت رکھتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، جمعۃ المبارک کو جمعہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ عربی زبان میں اس دن کا نام عروبہ تھا، جو کہ بعد میں جمعہ کیا گیا، اور سب سے پہلے جس شخص نے اس دن کا نام جمعہ رکھا وہ قاب بن لوئی ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسے جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن نماز کے لیے جماعتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس دن تمام مخلوقات وجود میں اکٹھی ہوئیں اور اسی دن تکمیل خلق ہوئی، نیز حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی بھی اسی دن جمع ہوئی، اور اسی دن تمام لوگ اکٹھے ہو کر صلاۃ الجمعہ پڑھتے ہیں، اور اس جہت سے اس دن کو یوم جمعہ کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے اہل عرب اسے عروبہ کہتے تھے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ، سیرت بیان کرنے والے علماء کا بیان ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول پیر کے دن چاشت کے وقت قباء کے مقام پر ٹھہرے، اور پیر سے لے کر جمعرات تک یہاں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی۔ پھر جمعہ کے دن مدینہ طیبہ جانے کا عزم فرمایا، اور بنی سالم بن عوف کی وادی کے درمیان جمعے کا وقت آیا تو اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ پڑھایا اور خطبہ فرمایا۔ یہ پہلا جمعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ پڑھا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 جمعۃ المبارک کی نمازیں ادا فرمائیں، اس لیے کہ جمعۃ المبارک کی نماز ہجرت کے بعد شروع ہوئی، جس کے بعد 10 سال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارک رہی، اور اس عرصے میں جمعۃ المبارک کی نمازیں اتنی ہی بنتی ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، جمعے کے دن کے فضائل بے شمار ہیں۔ کثیر احادیث میں جمعہ کے دن کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ روایت ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعۃ المبارک کے دن غسل کرے، طہارت اور نفاست حاصل کرے، جس قدر ممکن ہو تیل لگائے اور خوشبو ملے جو گھر میں میسر ہو، پھر گھر سے نماز کے لیے نکلے اور 2 آدمیوں کے درمیان اپنے بیٹھنے یا گزرنے کے لیے شگاف نہ ڈالے، پھر نماز پڑھے جو مقرر کر دی گئی ہے، پھر جب امام نماز پڑھے تو خاموش نماز کی حالت کے مثل بیٹھا رہے، تو اس کے وہ تمام گناہ جو ایک جمعۃ المبارک سے دوسرے جمعۃ المبارک تک اس نے کیے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہتر دن جس پر سورج نے طلوع کیا جمعہ کا دن ہے، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی میں انہیں جنت سے اترنے کا حکم ہوا، اور قیامت جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ اسی سلسلے میں ایک روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن یا جمعے کی رات مرے گا اسے عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا،
اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر جمعے کو آیا اور خطبہ سنا اور چپ رہا، اس کے لیے ان گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی جو اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان ہوئے ہیں، اور ان کے علاوہ مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور جس نے کنکری چھوئی اس نے لغو کام کیا، یعنی خطبہ سننے کی حالت میں اتنا کام بھی لغو میں داخل ہے کہ کوئی کنکری پڑی ہو اور اسے ہٹا دے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ پاک اسے جنتی لکھے گا۔ 1، جو مریض کو پوچھنے جائے، 2، جنازے میں حاضر ہو، 3، روزہ رکھے، 4، جمعے کو جائے، اور 5واں غلام آزاد کرے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو کہ یہ دن مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور مجھ پر جو درود پڑھے گا وہ پیش کیا جائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ حضور موت کے بعد، تو ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے زمین پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جسم کھانا حرام کر دیا ہے، اللہ پاک کا نبی زندہ ہے، روزی دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے زمین کو ہفتے کے دن پیدا فرمایا، اتوار کے دن زمین نے پہاڑوں کو پیدا کیا، پیر کے دن درختوں کو پیدا کیا، منگل کے دن ناپسندیدہ چیزوں کو پیدا کیا، بدھ کے دن نور کو پیدا کیا، جمعرات کے دن زمین پر چلنے والے جانداروں کو پیدا کیا، اور تمام مخلوق کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن اس کی ساعات میں سے آخری ساعت میں عصر کے بعد سے رات کے وقت کے درمیان پیدا کیا۔ محترم ناظرین، احادیث میں جہاں نماز جمعہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، وہیں جمعے کی نماز چھوڑنے پر وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ یہاں اس کی 3 وعیدیں ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آئیں گے یا اللہ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا اور پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی عذر کے بغیر 3 جمعے چھوڑے وہ منافقین میں لکھ دیا گیا۔ جمعۃ المبارک کے دن ایک گناہ کا عذاب بھی 70 گنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، جمعے کے دن میں کون سی ایسی صورت پڑھی جائے جو کہ فضیلت اور فوائد کے حساب سے بیش قیمتی ہو؟ تو یاد رکھیے کہ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہے جس کے فضائل اور فوائد بے شمار ہیں۔ بعض احادیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اس صورت کو نہ صرف انسان زمین پر بلکہ فرشتے آسمانوں پر تلاوت کرتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ تمام آسمانی فرشتوں میں 4 فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے وہ سب سے زیادہ مقرب اور محترم فرشتے ہیں، اور یہ 4 فرشتے اس قرآنی صورت کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں۔ چنانچہ یہ ایسی برکتوں اور رحمتوں والی سورہ مبارکہ ہے کہ اسے جو شخص ہر جمعے کے دن لازمی پڑھ لیا کرے گا تو اس دن میں بھی معزز اور محترم سمجھا جائے گا، تو اس دنیا میں بھی معزز اور محترم سمجھا جائے گا، اور آخرت میں بھی معزز اور محترم سمجھا جائے گا۔ آسمان کے فرشتے بھی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے والے کی عزت کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی اس سورہ مبارکہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ بیماری جتنی بھی شدید نوعیت پر اتر چکی ہو، ڈاکٹروں نے مریض کو لا علاج قرار دے دیا ہو، یا کسی بھی طرح کا کوئی علاج کارگر ثابت نہ ہو رہا ہو، تو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے اور سننے والے کی تمام ذہنی اور جسمانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، بشرطے کہ اس کی موت کا وقت نہ آن پہنچا ہو۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ کو غربت اور افلاس ختم کرنے کے لیے ہر روز باقاعدگی سے پڑھنے والے کی غربت انشاءاللہ جاتی رہے گی۔ مال و دولت کے حصول کے لیے اور حصول برکت کے لیے سورہ مبارکہ کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیا جائے تو رزق کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کی برکت سے ہر طرح کی حاجات اور ضروریات اللہ کے حکم سے پوری ہو جاتی ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں،
قرآن پاک کی یہ محترم، معزز اور بابرکت صورت سورۃ الرحمن ہے، جس کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس صورت کو پڑھنے والے کی تمام دلی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، غربت، افلاس، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ قرض اتارنے کے لیے بھی یہ صورت ہر روز تلاوت کی جائے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی قرض اتارنے کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والے کی غیبی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الرحمن کو اس حوالے سے بھی بہت بڑی فضیلت حاصل ہے کہ جتنے بھی دماغی اور ذہنی امراض کے مریض ہیں، یہ بات بار بار کے مشاہدات سے ثابت ہے کہ ایسے مریض جو کوما میں ہیں، فالج میں ہیں، جن کو بار بار دماغی دورے پڑتے ہیں، جن پر غشی کے دورے پڑتے ہیں، الغرض ہر طرح کے جسمانی اور دماغی امراض کے لیے ہر روز 3 بار یعنی صبح، دوپہر اور شام اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لی جائے، اور اگر مریض خود تلاوت نہیں کر سکتا تو اسے اس کی تلاوت دن میں 3 مرتبہ سنا دی جائے تو اس کی تلاوت کی برکت سے چند ہی دنوں میں اس کی بیماری میں نمایاں کمی واقع ہونے لگتی ہے۔ تمام ذہنی اور دماغی امراض کے علاج کے لیے اس سورہ مبارکہ کو مجرب پایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جادو ٹونے، حسد اور کسی بھی قسم کے کیے کرائے کے لیے اس سورت کی تلاوت بے حد فوائد اور برکات کی حامل ہے۔ تو آئیے آج کا سورۃ الرحمن کا جمعہ کے بابرکت دن کا وظیفہ بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ یہ وظیفہ ناظرین اور یہ عمل آپ جمعے کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب سے لے کر جمعے کے دن کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، یا پھر نماز جمعہ کے بعد باوضو حالت میں جائے نماز پر بیٹھ کر یہ عمل کریں۔ جمعے کے دن آپ اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، جمعے کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ باوضو حالت میں جائے نماز پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، لہٰذا کوشش کیجیے کہ آپ بھی درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھیں، آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے بیٹھے بیٹھے اپنے جائز مقصد یا حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کی حاجت الگ ہے، ہر بندے کا مسئلہ الگ ہے، ہر بندے کی ضرورت الگ ہے۔ اگر آپ کو روپے پیسے کی فوری ضرورت ہے تو آپ اس کی نیت کر لیں کہ یا اللہ مجھے یہ ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ گاڑی چاہتے ہیں، اچھا رشتہ چاہتے ہیں، ملازمت میں ترقی چاہتے ہیں، پسند کی شادی کا ارادہ ہے، قرض کی ادائیگی کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں، یا پھر کسی بھی اپنے مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں، تو اس مقصد کو اپنے ذہن میں تصور کریں اور یہ وظیفہ شروع کر دیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے، اور یاد رکھیے کہ تعوذ اور تسمیہ وظیفے کا باقاعدہ حصہ ہے، اس لیے اہتمام سے پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 33 مرتبہ ہی الحمدللہ پڑھ کر پھر آپ نے 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ یہ عمل ناظرین تسبیح فاطمی کہلایا جاتا ہے۔ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نہایت ہی فضیلت اور برکت والی تسبیح ہے۔ تسبیح فاطمہ کے بعد آپ نے پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور 1 مرتبہ سورۃ الرحمن کی تلاوت کر لینی ہے۔ آپ چاہیں تو موبائل فون سے دیکھ کر بھی سورہ رحمان کی تلاوت کر سکتے ہیں، یا پھر
اگر آپ قرآن مجید سے کھول کر اس کی صورت کی تلاوت کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ سورۃ الرحمن ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو کہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور تلاوت کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر یا پھر تسبیح کے دانوں پر گن کر 100 مرتبہ پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا اللہ کی مکمل پڑھنی ہے۔ جب 100 بار اس طرح یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو آخر میں ایک بار محمد الرسول اللہ بھی ضرور پڑھنا ہے۔ اس طرح سے انشاءاللہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا، اور آخر میں پھر سے 3 بار وہی درود پاک پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی فریاد پیش کر دیجئے۔ صدق دل سے اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کیجئے۔ بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے کہ دعا کرتے وقت اپنے ہونٹ ہلانا، آواز نکالنا یا پھر بول کر دعا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نہایت خاموشی اور عاجزی کے ساتھ، اور ہو سکے تو اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ کے حضور اپنی فریاد پیش کریں۔ انشاءاللہ جلد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعا پوری ہونے کے لیے حالات سازگار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں وظیفہ کرو فوری مراد پوری ہو جائے گی، فلاں عمل کرو فوری رقم مل جائے گی، فلاں وظیفہ پڑھو فوراً کام ہو جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے اور یہ اسباب کے تحت ہی چلتی ہے، اور یہ قانون قدرت ہے جو اللہ رب العالمین نے تخلیق کیا ہے۔ ہاں، اگر اللہ چاہے تو اس کی ذات کچھ بھی کر سکتی ہے اور پلک جھپکنے سے پہلے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہر وظیفے اور ہر عمل کے لیے ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے حالات بدلنے کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ مشکلات حل فرماتا ہے، لیکن اسباب کے تحت، اور اللہ ہی بہترین مسبب الاسباب ہے۔ پختہ یقین اور نیت کے ساتھ آج کا بتایا گیا یہ عمل ضرور کریں اور نتیجہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں یوم الجمعۃ المبارک اور نماز جمعۃ المبارک کی حفاظت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح رمضان کی ہر گھڑی اور ہر ساعت سے بھرپور مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی مقروض ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروائے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اولاد نصیب فرمائے، اور جو صاحب اولاد ہیں اللہ رب العزت انہیں اپنے والدین کا تابع مطیع اور فرما بردار بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو اور تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما جس سے تو اور تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں پوری زندگی ایسی گزارنے کی توفیق نصیب فرما جیسی تو اور تیرا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ یا اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور صدقے سے قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں نے بھی آمین ضرور کہنا ہے، اور آمین کمنٹ باکس میں لکھنا بھی ہے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو۔ جتنے زیادہ لوگ دعا پر آمین کہتے ہیں، جتنے زیادہ لوگ دعا میں شامل ہوتے ہیں، دعا کی قبولیت کے امکانات بھی اتنے ہی زیادہ روشن ہو جاتے ہیں۔ تو آمین کہنا اور کمنٹ باکس میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔